السلام علیکم حقانی درسنی اللہم صلی وسلم مالک العبد کریم رحمت للعالمین صفال من سیدنا مولانا و نبینا محمد و علیہ وآلہ بیت اللہ جریات و جواج و صحابی اولیاء امت اجمعین کما صلیت و سلم تبارک و رحمت اللہ سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں مرشد کا اعلان کیا ہے، مرشد نے کیا دیا، 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ تعالی حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان کے اندر سود جائز ہے، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، 4 چیز بنایا اور مرشد نے 4 چیز دیا ہم لوگوں کو۔ نماز وظیفے کی پابندی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، آگے پیچھے حقانی درود شریف۔ جس وقت حقانی درود شریف پڑھ کے پورا کیا جاتا ہے اس کو 300 درود کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ دیا ایک درود شریف پڑھنے میں۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے تختی پر لکھ دیا، تختی بھر جاتی ہے، اس کے مٹھی پر آمین لکھا ہوا ہے۔ تختی نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے تختی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے تختی تو سر اٹھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ مرشد نے کتنا بڑا نعمت دیا۔ فرقہ پرستی سے کیا مطلب؟ ہم مر مٹیں گے، اسی پر جو ہمیں باخدا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے۔ مرشد دعا کرتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، نبی پیغمبر رس کریں گے۔ کاش کی اے دعا ہمیں ملی ہوتی جو کہ حقانی انجمن کو ملی۔ اللہ مرشد کو کتنا بڑا نعمت ملا۔ دیکھ لیں آج ہم لوگ داڑھی رکھنے کے لیے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کو ایک ہی داڑھی کا بال تھا، ایک تو گنتی میں۔ جب نہا لیتے تھے تو اس کو گھنٹوں کنگھی کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ اب ویسے ہی 2-3 روز ہوا، اب وہ سوچتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اب جب گھر آتے ہیں اس داڑھی کے بال کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد جب جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو چہرے انور کو گھما لیا۔ صحابی ہیں، پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کون سی غلطی ہوئی جو بتایا جائے؟ کہا کہ تو نے ایک داڑھی کے بال کو کاٹ دیا۔ تو کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ آپ ہنستے مسکراتے تھے اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے کاٹ دیا۔ کہا کہ میں اس لیے ہنستے مسکراتے تھے کہ آپ کے ایک داڑھی کے بال میں جنت کی 70 حوریں جھولا جھول رہی ہیں۔ اس داڑھی کے بال کو لے جا کر کے آدمی کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ میرے بھائی، نماز وظیفے کی پابندی وقت پہ بنا قضا کے، اگر قضا ہے تو سزا ہے۔ دیکھیں صوفیہ جان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے ہاں اللہ کا اولیاء اللہ کے حکم سے مرید ہونے کے لیے ایک آدمی آیا، شرابی تھا، بولنے میں غلطی اور معاف کریں گے، شرابی تھا۔ مرشد کے سامنے آتا ہے، مرشد کہتے ہیں کیا چلے ہو فلانے؟ کہا کہ حضور مرید ہوں گے؟ کہا کہ ہاں مرید ہونا تو اچھی بات ہے، مرید ہو جاؤ، 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں۔ وہ پیر بھائی نے کیا کہا؟ حضور ہر بات آپ کے سر آنکھوں پہ، لیکن ایک میرا بھی ہونا چاہیے۔ دیکھ لے مرید اور دیکھ لے مرشد، اللہ کا اولیاء اللہ کے حکم سے۔ اب اس کے بعد کہا کہ ایک بات میری بھی ہو۔ کہا کہ حکم بولو۔ کہا کہ میں شراب پیوں گا۔ شراب حرام ہے، سود حرام ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ جائز کر دیا۔ کہا کہ اس کے بعد جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے ایک میری بھی بات مان لے۔
कहा कि जी हजूर 100। कहा कि तुम मेरे सामने मत पीना, तुम मेरे सामने मत पीना। कहा कि जी हजूर आपके सामने मत, मैं नहीं पीऊंगा। अब जाता है 2-3 आदमी से कह भी दिया और जाके शराब खाने में बैठ गया। कहा कि भाई एक गिलास शराब दे दो, ला के टेबल पे रख दिया। जिस वक्त वो गिलास उठाता है पीने के लिए तो क्या देखा कि उसमें मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा था। रख दिया, फिर दोबारा लिया, ऐसे ही सिलसिला चला और 3 बार लिया, ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब फिर वहां से छोड़ के चला जाता है खूब दूर। कहा कि वहां मुर्शिद नहीं आएंगे, मुर्शिद तो खानकाह में है, मुर्शिद दुनिया के हर कोने में है। यहाँ मुरीद है, मुरीद के साथ मेरा मुर्शिद ऐसे चलता है जैसे कि मेरा साया। 24 घंटा मुर्शिद आपके साथ रहता है। यकीन करें, इन्नमल आमाल बिन्नियास, अमल का दारो मदार नियत है। फिर दूर चला जाता है, फिर वहां भी मांगा, फिर वैसे ही सिलसिला जारी रहा। रख दिया, घर आया, पहले गुस्ल किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मुर्शिद के यहाँ जाता है। मुर्शिद दूर ही से देखते हैं, क्या फलाने खूब पिया, रोने लगता है। क्या कहा, मेरा मुर्शिद हक है जो मुझे शराब पीने से बचा लिया। हक्कानी दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद करीम रहमत लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हलवतुना जुरियत व अज़वाज व सहाबी औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लैता सल्लम तबारक व रहम अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व इन्नका हमीदुम मजीद। एक हक्कानी अंजुमन के मुरीद थे सूफिया जान गाची रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक मौलाना साहब थे। मुर्शिद ने क्या कहा, ऐ मौलाना, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते थे वैसे करके दिखा दो। देखे मुर्शिद प्रैक्टिकल किया, दिखा दिया, हाजिरी करा दिया। उसके बाद कहा कि चलो हौद पर बैठ जाओ। नहीं बैठते थे मौलाना साहब। कहा कि आज तो मान ले हुक्म, बैठ जाते हैं। अब बहुत कहते हैं नहीं बनाते हैं, मुर्शिद तब से मौलाना साहब बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। फिर मुर्शिद ने छींटा मारा, मुर्शिद का वजू पूरा करते करते मौलाना साहब 3 बार बेहोश हो गए। जब कंप्लीट वजू हो गया तो मुर्शिद ने सवाल किया, ऐ मौलाना तूने क्या देखा? तो मौलाना साहब ने क्या कहा, हजूर मैंने आपके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कितना मर्तबा दिया, प्रैक्टिकल करके मुरीद के सामने मुर्शिद दिखा दिया। आज हम लोग उस पर भी यकीन नहीं है मेरे भाई। नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के। देख लें अल्लाह का औलिया अल्लाह हुक्म से। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एक औरत मिलती है, बोलने में गलती होगा माफ करेंगे। औरत मिलती है, सवाल करती है, अरे मूसा क्या मेरे नसीब में कोई बच्चा नहीं है? उसको औलाद नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कल बताऊंगा। अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाते हैं, सवाल करते हैं, अल्लाह ताला उस औरत के नसीब में कोई बच्चा नहीं है। कहा कि रजिस्टर देख लो। देख ले अल्लाह का औलिया। कहा कि देख लो उसका रजिस्टर। अब उसके बाद जाके देखते हैं, कहा कि अल्लाह ताला ये तो खाली है। कहा कि खाली है तो खाली है। जाके कहते हैं उस औरत से कि तुम्हारे नसीब में कोई बच्चा नहीं है। अब औरत नियत कर लेती है कि चलते हैं कहीं अपना बैठ के इबादत करेंगे, जब कुछ है ये नहीं है। औरत जा रही है, एक पहाड़ी पर अल्लाह का दोस्त बैठा हुआ है मेरे भाई। तो क्या कहा है औरत, इधर सुनो। बुलाते हैं, कहा कि कहाँ जा रही हो? पूरे अपनी कहानी को बता दिया। कहा कि बैठ जाओ, देख लें अल्लाह का औलिया, बैठ जाओ। कहा कि अल्लाह ताला इसको एक औलाद दे दे, एक नहीं है तो 2 दे दे। यहां तक कि 5 ले जाके रख दिया। औरत ने मुंह पर हाथ रख दिया। अब उसके बाद औरत आती है, मुख्तसर में उसको 5 औलाद हुआ।
موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے بعد اسی راستے سے جا رہے ہیں. اب عورت کا منہ تو ڈائریکٹ کچھ بھی بول دے گی. کہا کہ اے موسیٰ، اے میرے اولاد ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے دنیا میں رسوا کیوں کیا جاتا ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ ادھر آؤ. بلاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. کہا کہ اے موسیٰ، یہ پلیٹ ہے، یہ چاقو ہے، چھری ہے، ہمیں انسان کا گوشت چاہیے. پوری دنیا میں گھوم ڈالے موسیٰ علیہ السلام، کہیں کوئی گوشت دینے کے لیے نہیں تیار ہے. وہی پہاڑی پر وہی اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے. کہا کہ اے موسیٰ، بہت پریشان نظر آ رہے ہو. کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کا گوشت مانگا ہے. کہا کہ لاؤ. سارے جسم سے کاٹ کر اس پلیٹ میں رکھ دیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، کہا کہ اے موسیٰ ادھر آؤ. گھاؤں کا گوشت باقی تک کاٹ کے رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی جا رہے ہیں، اللہ کے حضور میں پیش ہو جاتے ہیں. کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، اے انسان کا گوشت ہے. کہا کہ اے موسیٰ، میں اس کی بات نہ مانوں تو کس کی بات مانوں؟ بتاؤ، تم بھی تو انسان تھا، تم بھی اپنے بدن سے گوشت دے سکتا تھا. کہا کہ اللہ تعالیٰ، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا جاؤ، اسی پہاڑی پر ہے. پھر وہاں جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے بندہ، تمہارے بدن میں درد نہیں ہوتا ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ، یہ باڈی کس نے بنائی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. اگر میں نے گوشت دے دیا تو میں نے کون سا احسان کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا تو اس کا بہت بڑا احسان ہے. حق